محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس. ایسے لوگ جو خرچ کرتے ہیں فراغت میں، تنگی میں، غصے کے ضبط کرنے والے، لوگوں سے درگزر کرنے والے ہیں۔ واللہ یحب المحسنین، اللہ تعالیٰ ایسے نیک کاروں کو محبوب رکھتے ہیں۔ والذین اذا فعلوا فاحشة او ظلموا انفسهم، ایسے لوگ جب کوئی ایسا کام کر گزرتے ہیں جس میں زیادتی ہو یا اپنی ذات پر نقصان اٹھاتے ہیں، ذکروا اللہ فاستغفروا لذنوبہم، اللہ تعالیٰ کو یاد کر لیتے ہیں پھر اپنے گناہوں کی معافی چاہنے لگتے ہیں۔ وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ، اللہ کے سوا اور کون ہے جو گناہوں کو بخشتا ہو۔ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ، وہ لوگ اپنے فعل پر اصرار نہیں کرتے اور وہ جانتے ہیں۔ اہل جنت کی خوبیوں کا تذکرہ ہے کہ جنت ان لوگوں کے لیے ہے، اور اللہ تعالیٰ جن لوگوں کے لیے جنت تیار فرمائی ہے ان کی یہ صفات ہے۔ قرآن مجید ایک آئینہ ہے، اور مسلمان اس آئینے میں اپنے آپ کو دیکھ سکتا ہے کہ وہ اس وقت کہاں کھڑا ہے، اور اس کی زندگی کا جو نقشہ ہے وہ نقشہ اہل جنت کا ہے یا جن سے اللہ تعالیٰ ناراض ہے، اس کی زندگی کا نقشہ ان سے میل کھاتا ہے۔ قرآن مجید آئینے کا کام دیتا ہے۔ کیا آدمی اپنی زندگی کی تصویر اس میں دیکھ سکتا ہے کہ وہ کہاں کھڑا ہے؟ تو زندہ کتاب ہے اللہ میاں کی، اور اس میں ایک زندگی ہے، اور یہ تشخیص بھی کرتا ہے، رہنمائی بھی کرتا ہے۔ تو یہاں بھی اہل جنت کی خوبیوں کا تذکرہ ہے کہ جنتی ایسے ہوتے ہیں کہ ان کی پہلی خوبی ہے وَعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ، وہ پرہیزگار ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں، جلوتیں ہوں، خلوتیں ہوں، معاملہ مخلوق کے ساتھ ہو، معاملہ خالق کے ساتھ ہو، معاملہ ظاہر کا ہو، معاملہ باطن کا ہو، وہ اللہ سے ڈرتے ہیں، پرہیزگار ہیں۔ پرہیزگاری کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ اس سے کوئی غلطی ہی نہیں ہوتی۔ جیسے ایک آدمی تنگ راستے سے گزر رہا ہو اور دائیں بائیں کانٹے دار جھاڑیاں ہوں، تو کس طرح آدمی گزرتا ہے؟ احتیاط سے گزرتا ہے کہ دامن کہیں الجھنے نہ پائے، الجھ بھی جاتا ہے۔ تو ایسی مسلمان محتاط زندگی گزارتا ہے، کسی گناہ کے کانٹے سے یہ اس کا دامن الجھے نہیں، ایسے محتاط زندگی گزارتا۔ جیسے ایک ماں بچے کا پاخانہ صاف کرتی ہے احتیاط سے، کپڑے گندے نہ ہوں، لیکن پھر بھی کبھی گندگی لگ جاتی ہے۔ تو اسی طرح مسلمان اپنی آنکھوں سے، اپنی زبان سے، اپنے کانوں سے، اپنے اعضاء اور جوارح سے محتاط رہتا ہے، کوئی غلطی نہ ہو سکتا ہے غلطی ہو جائے۔ تو جنتیوں کی یہ خوبی ہے کہ وہ محتاط رہتے، تقوی کی زندگی گزارتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کا خوف رکھتے ہیں۔ ان کی دوسری خوبی یہ کہ وہ ہر حال میں خرچ کرتے ہیں، خوشحال ہوں یا تنگی ہو، سبحان اللہ، اپنی حیثیت سے فی السراء والضراء، ہر حال میں خرچ کرتے، فراغت میں بھی تنگی میں بھی خرچ کرنے والے۔ والکاظمین الغیظ، غصے کو پی لیتے، یہ نہیں کہ غصہ آتا ہی نہیں ہے، وہ تو اللہ رب العزت نے رکھا ہے تو آئے گا۔
خوبی یہ ہے کہ اس غصے کے تقاضے پہ، ناجائز تقاضے پہ عمل نہیں کرتا. یہ غصے کی خوبی بھی ایک خوبی بھی ہے، اس لیے کہ یہ آدمی کی عزت آبرو کا تحفظ کا ذریعہ بھی ہے. کوئی بد کردار آدمی اس کی ماں بہن بیٹی کی طرف گندی نظر سے دیکھے تو غصہ آنا چاہیے، نہیں آتا تو اس کے اندر غلط جراثیم ہیں. تو غصہ آنا چاہیے، غصہ، لیکن کس تقاضے پہ، کہاں عمل کرنا ہے. آدمی کو اپنے غصے پہ کنٹرول ہو. یہ نہیں فرمایا کہ غصہ آتا ہی نہیں ہے، غصہ تو آئے، لیکن غصہ اس کے تقاضے پہ، غلط تقاضے پہ عمل نہیں کرتا، دبا لیتا. والکاظمین الغیظ، غصے کو پی لیتا ہے. والعافین عن الناس، لوگوں کو معاف کرنے والا ہے. یہ جنتیوں کی خوبیاں ہیں کہ جنتی ایسے ہوتے ہیں اور لوگوں پر احسان کرتے ہیں اور اللہ کے پیارے بنتے ہیں. امام زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ، ان کی باندی کسی عذر کی وجہ سے وضو کروا رہی تھی، اور دوران وضو ان کے ہاتھ سے لوٹا گرا تو کپڑوں پہ پانی سارا گرا، تو حضرت کے چہرے پہ غصے کے آثار. اس زمانے کے باندیاں بھی قرآن پڑھتی تھی، جانتی تھی. تو اس نے جب حضرت کا یہ حال دیکھا تو کہنے لگی والکاظمین الغیظ، اللہ کے نیک بندے تو غصے پی لیا کرتے. بس یہ پڑھنے کی دیر تھی کہ آثار بدل گئے. لیکن اس نے آگے بھی پڑھ لیا کہ اللہ کے نیک بندے صرف غصہ پیتے نہیں ہیں بلکہ معاف بھی کرتے. تجھے معاف کر دیا. اس نے اور آگے پڑھ دیا کہ صرف معاف نہیں کرتے، احسان بھی کرتے. کہ جا تجھے میں نے آزاد کر دیا. والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین. یہ جنتیوں کی خوبیاں ہیں، اور اللہ کریم نے خود بتلائی ہے کہ جنتی ایسے ہوتے. بس اوقات آدمی جنت میں گیا تو نہیں ہوتا، لیکن دنیا میں جنتیوں کی سی زندگی گزار رہا ہوتا ہے. دنیا میں جنتیوں کی سی زندگی گزار رہا ہوتا ہے. پرہیزگار، اللہ تعالیٰ کے حق میں بھی، مخلوق کے حق میں بھی، ظاہر میں بھی، باطن میں بھی، انفرادی بھی، اجتماعی بھی، جلوت میں بھی، خلوت اور تنہائیاں اور تاریکیوں میں بھی محتاط. یہ جنتیوں کی خوبی ہے. اور سخی ہوتا ہے، سخی، بخیل نہیں ہوتا. یہ جنتیوں کی خوبی ہے. سخاوت جنتیوں کی خوبی ہے، اور بخل جہنمیوں کی عادت ہے. جہنمیوں کی عادت ہے. اور غصے کو پی لینا اور معاف کر دینا اور احسان کر دینا، یہ خلق، یہ اخلاق جنتیوں کی ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں نصیب فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں نصیب فرمائے. اور پھر فرمایا کہ والذین اذا فعلوا فاحشہ، اور کبھی کوئی غلط کر بیٹھے، ہو جائے گا. جنتیوں سے بھی ہو جاتا ہے، ولیوں سے بھی ہو جاتا ہے، اولیاء اللہ سے بھی ہو جاتا ہے. اللہ کا ولی ہے، اس سے بھی غلطی ہو سکتی. لیکن ولی غلطی ہونے کے باوجود بھی وہ اللہ کا ولی رہتا ہے. کب؟ جب وہ فوراً توبہ کر لیتا، جب وہ فوراً معافی مانگ لیتا، تو اس کی ولایت میں کوئی فرق نہیں آتا، اس کی ولی ہونے میں کوئی شک نہیں ہے. والذین اذا فعلوا فاحشة او ظلموا انفسهم ذکروا اللہ فاستغفروا لذنوبہم. کوئی زیادتی کر بیٹھے، کوئی غلطی کر بیٹھے، اپنا نقصان کر بیٹھے. سب سے بڑا نقصان اپنا کیا ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی ہو جائے. فرمایا ذکروا اللہ فاستغفروا. فا عربی زبان میں اس فا کو کہتے ہیں فوراً. فوراً کے معنی میں دیر نہیں کرتا، فوراً اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لیتا.
یہی مومن کی شان ہے، یہی مومن کی شان ہے کہ جہاں اسے غلطی ہو جائے چین نہ آئے جب تک کہ معافی نہ مانگ لے۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا یا رسول اللہ ایمان کی حقیقت کیا ہے؟ کیسے پتہ چلے گا کہ میرے اندر ایمان کی حقیقت ہے اور ایمان واقعی ہے؟ اس کی کوئی علامت؟ اس لیے کہ اندر کی چیز ہے ایمان۔ کیسے پتہ چلے گا کہ اندر ایمان ہے بھی یا نہیں؟ اگر ہے تو صحت مند بھی ہے یا نہیں؟ کوئی نشانی؟ تو آپ نے فرمایا اذا سرت کا حسنتک وساءت کا سیئتک، کہ جب تجھے نیکی اندر سے خوش کر دے، مسرور کر دے۔ سبحان اللہ، جب تجھے نیکی مسرور کر دے، کیا کہتے ہیں بھائی؟ سرور آ گیا بھائی، کیا چائے تھی، کیا سرور آ گیا، کیا نیند آئی، مزہ ہی آ گیا، کہتے ہیں نا۔ فرمایا جب تجھے نیکی سرور میں ڈال دے، سبحان اللہ، سرور آ جائے، مزہ ہی آ گیا بھائی، جب تجھے نیکی سرور دے دے، مزہ ہی دے دے، اذا سرت کا حسنتک وساءت کا سیئتک، اور تجھے تیرا گناہ پریشان اور بے چین کر دے، چین نہ آئے تجھے، اللہ حفاظت فرمائے۔ جیسے بچہ زہر نادانی میں لے لے تو ماں باپ بے چین ہو جاتے ہیں، کھانا بھی بھول جاتے ہیں، نیند بھی اڑ جاتی ہے، آرام بھی ختم ہو جاتا ہے، جب تک کہ اس کے زہر کے اثرات ختم نہ ہو جائیں ماں باپ کے اندر چین نہیں رہتا۔ ایسے ہی ایمان والا کوئی گناہ کا زہر لے لے، یا اس کا بچہ اور بچی کوئی گناہ کا زہر لے لے، اس وقت تک چین نہ آئے جب تک کہ وہ زہر کے اثرات توبہ اور استغفار سے ختم نہ کر لے۔ یہی ایمان ہے، یہی ایمان ہے۔ اگر جسمانی ہلاکت کی چیز زہر سے تو خوف اور خطرہ اور بے چینی آتی ہے، اور گناہوں کے زہر سے بے چینی اور پریشانی نہیں ہوتی، تو سمجھو اسے اپنی ایمان کی فکر کرنی ہے۔ پتہ نہیں کہیں وہ چراغ گل تو نہیں ہو گیا، کہیں وہ چراغ مان تو نہیں پڑا، کہیں اس کی روشنی نور ختم تو نہیں ہو گیا۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا سرت کا حسنتک وساءت کا سیئتک فانت مومن، جب تجھے تیری نیکی سرور میں ڈال دے اور تجھے تیرا گناہ بے چین اور پریشان کر دے، اللہ حفاظت فرمائے گھر میں سانپ آ جائے، گھر والوں کی کیا حالت ہوتی ہے؟ کہیں بستر پہ بچھو دیکھ لے، کیا کیفیت ہوتی ہے؟ اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے اگر گھر کے اندر کہیں آگ لگ جائے، کیا کیفیت ہوتی ہے؟ تو جو کیفیت وہ ہو، ایک ایمان والے کی گھر میں گناہ کی آگ آنے سے وہ کیفیت اس سے بھی بڑھ کر ہو، یہی ایمان۔ جو کیفیت اس حالت میں ہوتی ہے، زندگی اور گھر میں گناہ کا آ جانا، گناہ کے زہر کا آ جانا، اس آگ کا لگ جانا، بے چینی اور پریشانی اس سے بھی بڑھ جائے، یہی ایمان ہے، یہی صحت مند ایمان کی نشانی ہے۔ تو فرمایا جنتیوں سے بھی غلطی تو ہو جائے گی، جیسے گھر میں آگ لگ سکتی ہے، زہر آ سکتا ہے، بچے کھا سکتے ہیں، ہاں، لیکن کیا کرتے ہیں بھائی؟ فوراً اسے بجھاتے ہیں، پریشان ہو جاتے ہیں، فکر مند ہو جاتے ہیں۔ فرمایا غلطی جنتیوں سے بھی ہو سکتی ہے، لیکن فوراً اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لیتے ہیں اور اپنی غلطی پر اصرار اور اپنے گناہوں پہ اصرار نہیں کرتے۔ یہی جنتیوں کی خوبی ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ خوبیاں، یہ صفات ہم سب کو نصیب فرمائے۔ اللہم لک الحمد کلہ ولک الشکر کلہ، اللہم اعنا علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک، نستغفر اللہ ونتوب الیک، نستغفر اللہ ونتوب الیک، نستغفر اللہ ونتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد